आज हम आलमगीर फातिमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का यौम यादगार मनाते हैं। और आज हम दुनिया में तमाम फ्रांसिस्कन रहबाना घरानों के लिए और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में फ्रांसिस्कन कम्युनिटी, कैपुचिन कम्युनिटी और फ्रांसिस्कन सिस्टर्स को अपनी दुआओं में याद करते हैं कि वो अपने मुरब्बी के नक्शे कदम पर चलते हुए हमेशा आजिज़ी, हलीमी और गरीबी का चुनाव करें। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा का सच्चा खादिम मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का यौम यादगार मनाते हैं। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज जानता है वो मुझे नाचीज जानता है, और जो मुझे नाचीज जानता है वो उसे नाचीज जानता है जिसने मुझे भेजा है। असीसी के मुकद्दस फ्रांसिस शायद कैथोलिक कलीसिया के अंदर सबसे मशहूर और प्यारे मुकद्दस हैं। अगरचे जानवरों और फितरत के साथ मोहब्बत करने की वजह से हैं, लेकिन वो एक सादा सी वजह से तारीख के अजीम तरीन मुकद्दसीन में से एक बन गए। वो आला तरीन खुदा के सच्चे खादिम थे। मुकद्दस फ्रांसिस गालबन सन 1181 में रोम से तकरीबन 100 मील शुमाल में इटली के असीसी के छोटे से कस्बे में पैदा हुए थे। वो ताजर घराने में पैदा हुए थे और उनके वालिद उम्दा रेशम बेचने वाले ताजर थे। जवानी में मुकद्दस फ्रांसिस काफी जिंदा दिली के तौर पर जाने जाते थे और अक्सर दोस्तों के दरमियान तवज्जो का मरकज रहते थे। एक नौजवान होते हुए वो पार्टियों और मौसीकी से लुत्फ अंदोज होते थे और उनका दुनियावी लगाव बहुत ज्यादा था। मुकद्दस फ्रांसिस के वालिद चाहते थे कि मुकद्दस फ्रांसिस उनके साथ खानदानी कारोबार में शामिल हो। मुकद्दस फ्रांसिस ने खानदानी कारोबार तो किया, लेकिन बहुत ज्यादा अदम दिलचस्पी के साथ। वो अपने काम से कहीं ज्यादा अपने दोस्तों में और अच्छा वक्त गुजारने में दिलचस्पी रखते थे। इसकी वजह से उनके घर में मुश्किल, तनाव और लड़ाई झगड़ा रहता था। एक नौजवान बालक के तौर पर मुकद्दस फ्रांसिस ने अजीम काम करने के ख्वाब देखे थे, ताहम उन्होंने जिन अजीम चीजों का ख्वाब देखा था उनका ताल्लुक खुदा की ताजीम से ज्यादा दुनियावी इजाजात को हासिल करना था। इसकी बड़ी ख्वाहिशात में से एक अजीम नाइट बनना था और उनके खानदान की भी ख्वाहिश थी कि वो नाइट बन जाएं ताकि उनका समाजी रुतबा बुलंद हो। 1202 के आसपास मुकद्दस फ्रांसिस एक अजीम नाइट बनने का ख्वाब आगे बढ़ने लगा। वो उम्दा, जरा बख्तर, तलवार और घोड़े से लेस थे और उसे पड़ोसी शहर पेरोजिया के खिलाफ जंग में भेजा गया। इस जंग में कामयाबी से एक दिन पोप की फौज में उन्हें एक सलीबी जंगजू बनने के लिए तैयारी करने का मौका मिलना था और उम्मीद है कि उन्हें एक नाइट का
اعزاز حاصل ہوگا۔ لیکن پیروجیا کی جنگ مختصر تھی اور مقدس فرانسس کی گرفتاری اور قید پر ختم ہوئی۔ مقدس فرانسس کو رہائی کے لیے 1 سال انتظار کرنا پڑا، کیونکہ ان کے والد نے تاوان ادا کرنے کے لیے 1 سال لگایا۔ اس نے قید کیے گئے دوسرے قیدیوں کے ساتھ بہت دکھ اٹھائے۔ اپنی رہائی کے بعد مقدس فرانسس نے مہینوں ایک خطرناک بیماری کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس کی قید اور بیماری نے اسے بہت متاثر کیا اور اس نے اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے باوجود 1205 میں فوج میں وہ ایک اور جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ ایک بار پھر گھوڑے، تلوار اور زرہ بختر سے لیس تھے۔ تاہم ان کے پہنچنے سے پہلے مقدس فرانسس نے ایک رویا دیکھی جس نے ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ اس رویا میں مقدس فرانسس نے ایک آواز سنی جو ان سے کہتی تھی، تمہارے لیے زیادہ کون کر سکتا تھا، آقا یا غلام، امیر آدمی یا غریب آدمی؟ مقدس فرانسس نے جلدی سے جواب دیا، امیر مالک۔ آواز نے پھر پوچھا، تو پھر خادم کے لیے خداوند کو اور دنیاوی دولت کے لیے بے پناہ دولت کے مالک خدا کو کیوں چھوڑتے ہو؟ یہ رویا مقدس فرانسس کے لیے کافی تھی کہ وہ مڑ کر خدا کی مرضی کی تلاش میں اسیسی کی طرف واپس لوٹے۔ اگلے سال کے دوران مقدس فرانسس اور ان کے والد کے درمیان باقاعدگی کے ساتھ اختلافات چلتے رہے۔ مقدس فرانسس نے اپنی زندگی میں خدا کی مرضی پورا کرنے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی، جبکہ ان کے والد اس بات پر اصرار کرتے رہے کہ فرانسس نائٹ بن جائے یا پھر خاندانی کاروبار کرے۔ اسی سال کے دوران مقدس فرانسس نے غریبوں کے لیے اپنی محبت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور اس محبت کی بدولت وہ قریب ہی ایک ہسپتال میں کوڑیوں کی خدمت کے لیے جانا شروع کرتے ہیں۔ سان ڈیامینیو کے خستہ حال چرچ میں ایک دن دعا کرتے ہوئے مقدس فرانسس نے آسمان سے ایک آواز سنی کہ جاؤ میرے گھر کی مرمت کرو، تم دیکھ رہے ہو میرا گھر مکمل طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے گرجا گھر کی مرمت کرنا شروع کی اور تنہائی میں رہنا اور مسلسل دعا کرنا شروع کر دیا۔ مقدس فرانسس اور ان کے والد کے درمیان خاندانی تنازعہ 1206 میں اس وقت عروج پر پہنچا جب مقدس فرانسس کی عمر 25 سال تھی۔ اس نے اور اس کے والد نے رسمی طور پر بشپ آف اسیسی کی موجودگی میں علیحدگی اختیار کر لی۔ جب مقدس فرانسس نے اپنی وراثت سے دستبردار ہو کر صرف خدا کو اپنے باپ کے طور پر قبول کیا۔ اگلے 3 سالوں کے دوران مقدس فرانسس نے غربت، دعا اور خدا کی خدمت کے لیے اپنی نئی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے شہر کے زیادہ تر لوگوں نے سوچا کہ فرانسس دیوانہ ہو گیا ہے اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مقدس فرانسس نے کچھ پیروکاروں کو اپنی طرف متوجہ کرنا شروع کیا۔ اس نے اور اس کے پیروکاروں نے زیادہ وقت دعا کرنے، خدا کی آواز سننے، غریبوں اور کوڑیوں کی خدمت کرنے اور متروک شدہ گرجا گھروں کی اپنے ہاتھوں سے مرمت کے لیے
وقت صرف کیا۔ سال 1209 تک مقدس فرانسس اور ان کے پیروکاروں کی تعداد 12 ہو گئی۔ انہوں نے اپنی روزمرہ زندگی کے لیے ایک نیا ضابطہ لکھنے کا فیصلہ کیا اور اپنے ضابطے کے لیے پوپ کی منظوری حاصل کرنے کے لیے روم کی طرف سفر کیا۔ ایک بار جب پوپ نے زبانی طور پر ان کے ضابطے کی منظوری دے دی تو مقدس فرانسس اور ان کے ساتھی اسیسی واپس آئے اور ایک چھوٹے سے گرجا گھر میں رہائش اختیار کی۔ وہاں سے برادر فرانسس اور ان کے فرائرز مائنر نے اپنی زندگی کا آغاز دعا اور تبلیغ سے کیا۔ اب عمارتی گرجا گھروں کی تعمیر نو کی بجائے انہوں نے خدا کی کلیسیا مسیح کے روحانی بدن کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اگلے 10 سالوں میں آرڈر آف فرائرز مائنر 12 سے بڑھ کر 5000 تک پہنچ گیا۔ وہ پورے یورپ میں پھیل گئے اور بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر زبردست اثر ڈالنا شروع کیا۔ مقدس فرانسس تبلیغ کرتے رہے اور لاتعداد معجزات کا ذریعہ بھی بنے۔ 1223 میں پوپ نے تحریری طور پر فرائرز مائنر کے حتمی ضابطہ کی منظوری دی اور مقدس فرانسس نے اپنی زندگی کے آخری سالوں کی طرف سفر شروع کیا۔ 1224 میں 40 دن کے اعتکاف کے دوران مقدس فرانسس کو اس کے ہاتھوں، پیروں اور پہلو میں مسیح یسوع کے ظاہری زخم ملے۔ مقدس فرانسس اپنی زندگی کے آخری 2 سال مختلف بیماریوں میں مبتلا رہے اور بینائی سے بھی محروم ہو گئے۔ 4 اکتوبر 1226 کو اپنی بہت سی بیماریوں کا علاج تلاش کرنے میں ناکام رہنے کے بعد مقدس فرانسس آف اسیسی میں اپنے بھائیوں کے درمیان اسی جگہ پر انتقال کر گئے جہاں سے ان کی زندگی کا آغاز فرائرز مائنر کے طور پر ہوا تھا۔ وفات کے صرف 2 سال بعد پوپ گریگری نہم نے انہیں ایک مقدس کے رتبے پر سرفراز کیا۔ مقدس فرانسس بلا شبہ کلیسیا کے عظیم ترین مقدسین میں سے ایک ہے۔ انہوں نے جس طرح اس عظمت کو پورا کیا وہ قابل مطالعہ اور قابل تکلیف، اگرچہ یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ ہم بھی کبھی تقدس اور پاکیزگی کی ان بلندیوں تک پہنچیں گے جسے مقدس فرانسس نے حاصل کیا تھا، لیکن یہ جان لیں کہ یہ ہم سب کے لیے ممکن ہے۔ مقدس فرانسس نے جوش و جذبے کے ساتھ خدا کی مرضی کو قبول کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسیح کے ساتھ ایک ہو گئے اور بہت ہی کم وقت میں خدا اور اس کی کلیسیا کے لیے عظیم کام کیا۔ مقدس فرانسس آپ کو خدا اور خدا کے لوگوں کے ساتھ یکسر محبت ہو گئی تھی۔ آپ نے مسیح کی خاطر غربت، دعا، قربانی اور ہر طرح کے مصائب کو قبول کیا۔ آپ خدا کی بادشاہی کی فوج میں ایک حقیقی نائٹ بن گئے۔ برائے مہربانی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اس زندگی کی ہر اس چیز سے الگ ہو جائیں جو ہمیں خدا کی محبت اور خدمت کرنے سے روکتی ہے، تاکہ ہم آپ کی زندگی کی تقلید کر سکیں۔ اسیسی کے مقدس فرانسس ہمارے لیے دعا کریں۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کو مقدس فرانسس آف اسیسی کا یوم یادگار بہت بہت مبارک ہو۔